تعارف۔ چوتھا سبق، ڈرائیور کی حالت۔ الاہلی ڈرائیونگ سینٹر کی طرف سے 8 اسباق کی اس نظریاتی سیریز کے چوتھے سبق میں خوش آمدید۔ اس سبق میں آپ مختلف عوامل کے بارے میں سیکھیں گے جو ایک ڈرائیور کے طور پر آپ کو متاثر کرتے ہیں، اور کس طرح آپ اپنے لیے اور دوسرے سڑک پر چلنے والوں کے لیے محفوظ ڈرائیونگ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ وہ عوامل ہیں: ادویات، تھکاوٹ، شراب، موبائل فونز، دوسری غفلتیں، شخصیات، جذبات، تصورات، سمجھنے میں خرابی، رد عمل کا وقت، رکنے کا فاصلہ اور پیچھے چلنے کا محفوظ فاصلہ۔ یہ سب بہت ضروری ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ کے دوران کیسا ہونا چاہیے، لہٰذا ان پر بھرپور توجہ دیں۔ ادویات، تھکاوٹ اور شراب۔ ادویات کی تاثیر۔ کبھی کبھی کسی ڈاکٹر یا دوائی فروش سے لی ہوئی دوا بھی آپ کو محفوظ ڈرائیونگ کرنے سے روک سکتی ہے۔ اپنے ڈاکٹر یا دوائی فروش سے پوچھیں کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو کیا آپ کی دوا کا استعمال محفوظ ہے۔ ایک بیماری یا طبی حالت کے علاج کے لیے ادویات لینا آپ کی بحفاظت گاڑی چلانے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ حادثات کا باعث بھی بن سکتا ہے اور اموات کرنے کے نتیجے میں یا ٹریفک خلاف ورزیوں کے نتیجے میں یا سیاہ پوائنٹس اور جرمانوں کی صورت میں آپ کو جیل میں بھی اتروا سکتا ہے۔ منشیات مادہ کے اثرات زائل کرنے کے بعد بھی ایک موٹر سوار کو طویل عرصہ تک متاثر کرنا جاری رکھ سکتی ہیں۔ کا اثر۔ دبئی میں 14.33% حادثات ان ڈرائیوروں کی وجہ سے ہوتے ہیں جو شراب کے نشے میں ہوتے ہیں۔ اہم اصول: ڈرائیوروں کو شراب یا منشیات کے نشے میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ ڈرائیونگ کریں تو آپ کو شراب یا منشیات کے زیر اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ایک قانون بنایا گیا جس کا ایک مفید مقصد ہے۔ شراب اور منشیات۔ نشہ آپ کے لیے اپنی اور دیگر گاڑیوں کی رفتار اور دوری سمیت تمام خطرات کا اندازہ لگانا اور زیادہ مشکل بنا دیتا ہے۔ آپ کو اعتماد کا ایک غلط احساس دیتا ہے جو کہ خطرات لینے پر آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ توجہ مرکوز کرنے کو مشکل بناتا ہے اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرواتا ہے۔ آپ کے رد عمل کے وقت کو آہستہ کرتا ہے اور تصادم کے لیے آپ کے امکانات زیادہ بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر آپ کی گاڑی کے کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ خطرات کو نہیں دیکھ سکتے یا مناسب طریقے سے ان پر رد عمل ظاہر نہیں کر سکتے۔ شراب اور منشیات مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے مختلف اوقات میں ایک ہی شخص کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ نوٹ: شراب، منشیات اور کچھ ادویات کا استعمال آپ کو محفوظ طریقے سے ڈرائیونگ کرنے سے روک سکتا ہے۔ جب آپ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کے ساتھ مکس کرتے ہیں اور ڈرائیونگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی ایک خطرہ ہوتے ہیں۔ محفوظ رہنا منتخب کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ براہ مہربانی نوٹ کریں کہ شراب، منشیات یا اس طرح کے کسی مادہ کے نشے کے تحت ڈرائیونگ کرنا عدالت کی طرف سے 24 سیاہ پوائنٹس اور جرمانے جاری کروا سکتا ہے۔ سبق نمبر 6 میں آپ سیاہ پوائنٹس کے بارے میں مزید جان سکیں گے۔ عزت برقرار رکھنا۔ تمام ڈرائیورز چاہے نوجوان ہوں یا پرانے، تجربہ کار ہوں یا نئے، اگر انہوں نے حال ہی میں شراب یا دیگر منشیات استعمال کی ہوں تو ڈرائیونگ کرنے سے ضرور اجتناب کریں۔ اگر آپ نے شراب یا ادویات لی ہیں تو کیا کریں؟ یہاں کچھ ایسے امور ہیں جو آپ ڈرائیونگ کی بجائے اپنے گھر سے نکلتے وقت کر سکتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ اگر یہ ایک آپشن ہے تو اس کا استعمال کریں۔ یہ نوٹ کرنا اچھا ہے کہ دبئی میں سڑکوں اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے عوامی نقل و حرکت کو بہتر بنانے میں جرأت مندانہ اقدامات کیے ہیں۔ کسی دوست، رشتہ دار یا ٹیکسی کو فون کریں، آپ کو گھر تک لے جائے۔ اگر کسی کو بلانا ممکن نہ ہو جو آپ کو گھر تک لے جائے تو ساری رات وہاں رکنا اس سے کہیں بہتر ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پینے کی منصوبہ بندی قریب ہے
تو کسی ایسے شخص کی طرف سے اٹھائے جانے کا بندوبست کریں جو شراب یا منشیات کا عادی نہ ہو، یا ایک ٹیکسی ہائر کر لیں۔ ایک حادثہ دیکھنے کے مقابلے میں محفوظ رہنا کہیں بہتر ہے۔ تھکاوٹ کا اثر۔ وہ ڈرائیورز جو گاڑی کی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں یا وہ مناسب نیند نہیں لیتے تو خود اپنے لیے اور دیگر معصوم سڑک پر چلنے والوں کے لیے قتل کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ حادثات تب ہوتے ہیں جب کہ آپ تھکے ہوئے ہوں اور آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نیند آ جائے، آپ بریک استعمال کیے بغیر زیادہ دیر تک ڈرائیونگ کر رہے ہوں اور توجہ کھو بیٹھیں۔ اہم اصول۔ جب آپ تھکے ہوں تو آپ کو ہرگز گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی کنٹرول کرنے کے قابل نہ رہیں۔ آرٹیکل نمبر 10.7 متحدہ عرب امارات وفاقی قانون برائے ٹریفک نمبر 21 1995۔ حادثات کے اعداد و شمار۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ تھکاوٹ کے دوران ڈرائیونگ کرنا حادثات کا سبب بن سکتا ہے تو یہاں ایک حقیقت ہے۔ صرف دبئی میں ایک ماہ میں 13 افراد کی موت کی وجہ لاپرواہ اور نیند میں مدہوش ڈرائیورز تھے۔ وہ ڈرائیور جو گاڑی کی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں جب وہ مناسب نیند نہیں لیتے تو خود اپنے لیے اور دیگر معصوم سڑک پر چلنے والوں کے لیے قتل کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ اپنی ڈرائیونگ کے دوران ایک وقفہ لیجئے۔ عام طور پر لوگ تھکا ہوا ہونے کے باوجود اپنے کچھ کام کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، تاہم یہ ڈرائیونگ میں منع ہے کیونکہ تھکاوٹ آپ کے ارتکاز اور توجہ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آگے آنے والی علامتوں میں سے کوئی بھی محسوس ہو تو جان لیں کہ یہ رکنے اور نیند لینے کا وقت ہے۔ آپ مسلسل جمائی لے رہے ہوں، آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں یا آپ کی آنکھیں چندیا رہی ہوں۔ غنودگی۔ آپ کو اپنا سر اوپر رکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہو، آپ کی گاڑی کی رفتار آپ کی مرضی کے بغیر اوپر یا نیچے جا رہی ہو، آپ کو سڑک کی آخری چند کلومیٹر کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا یاد نہ رہی ہو، یا آپ دن کو خواب میں چلے جائیں۔ ایک طویل سفر میں ڈرائیونگ کرنا۔ گاڑی چلانے سے پہلے منصوبہ بندی کریں۔ اگر آپ ایک طویل سفر پر ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ سفر سے پہلے کافی مقدار میں نیند لیں۔ جب بھی ممکن ہو ڈرائیونگ کو بانٹیں، پہلے سے منصوبہ بندی کریں اور رات بھر آرام کریں۔ باقاعدہ وقفے لے کے چلیں۔ ایک طویل دن کے کام کے بعد سفر شروع نہ کریں۔ آپ کبھی بھی زیادہ محتاط نہیں رہ سکتے۔ اکثر ڈرائیور غنودگی میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ موبائل فونز کے ذریعے کسی بھی وقت رابطے کے قابل ہونے کی وجہ سے ہم سب سے بڑی تکنیکی ترقی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تاہم ایک کال لینے کے لیے یا میسج کا جواب دینے کے لیے ہر بار ایک اچھا وقت نہیں ہوتا، جبکہ ڈرائیونگ کے دوران ایسا کرنا یقینی طور پر درست وقت نہیں ہوتا۔ موبائل فونز ڈرائیوروں کو مشغول کرتے ہیں اور ان کے لیے غلطیاں کرنے کی وجہ ہو سکتے ہیں جو بصورت دیگر وہ نہیں کرتے، یا وہ بہت آہستہ رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ بعض عام غلطیاں یہ ہیں: ایک سے زیادہ راستوں والے سڑک پر پھیلے ہوئے چلنا، یا متضاد ڈرائیونگ سے سڑک پر خلاف ورزیاں کرنا، بغیر وجہ کے سپیڈ زیادہ یا کم کرنا، سامنے والی گاڑیوں سے مناسب پیچھے چلنے کے فاصلے کو برقرار رکھنے میں مشکل پیش آنا، ٹریفک میں محفوظ خلا کا شعور اور سمجھنے میں غلطیاں ظاہر کرنا۔ اگر آپ کے موبائل فون کی گھنٹی بجتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کال کرنا یا ٹیکسٹ میسج بھیجنا، یہ سب وقت لیتے ہیں۔ اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک خطرے کو پیچھے چھوڑ دیا ہو جس کو آپ ایک سنگین حادثے کے نتیجے میں دیکھ سکتے تھے۔ ایک عادت بنائیں کہ موبائل فون صرف اس وقت استعمال کریں جب آپ گاڑی روک چکے ہوں۔ اگر واقعی آپ کو فون کا جواب دینے کی ضرورت ہے تو پہلے آپ گاڑی کو روکنے کے لیے جگہ دیکھیں۔ اگر آپ ایک مسافر کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہوں تو وہ آپ کے فون کا جواب دے سکتا ہے، یا کال لینے کی بجائے اپنے موبائل فون کو وائس میل پہ لگائیں۔
جب آپ ہینڈ فری استعمال کر رہے ہوں تو اپنی گفتگو کو مختصر کرنے کی کوشش کریں، تاہم اس بات سے آگاہ رہیں یہاں تک کہ ہینڈ فری کا استعمال بھی ڈرائیور کو محفوظ نہیں بناتا۔ یہ سب سے بہتر ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو فون کال لینے سے بچیں۔ نوٹ: موبائل فونز استعمال کرنے والے ڈرائیور ایک تصادم کا امکان 4 مرتبہ زیادہ رکھتے ہیں۔ ہینڈ فری ڈرائیورز کو کبھی بھی محفوظ تر نہیں بناتے۔ غفلتوں کی اقسام: اندرونی غفلتیں، بیرونی غفلتیں۔ اندرونی غفلتیں گاڑی کے اندر کی اشیاء کے ساتھ تعامل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ کچھ ایسا ہے کہ ڈرائیور کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ ڈرائیور ان چیزوں کو کرنے سے بچنے کا فیصلہ ترتیب میں رہ کر سکتا ہے، نہ کہ لاپرواہ ہونے سے۔ بہت ساری کاریں آج کل سمت جاننے کے نظام، اعلیٰ معیار کے آڈیو نظام، ٹی وی اور DVD پلیئرز کے ساتھ تیار کی گئی ہیں۔ یہ تمام الیکٹرانک آلات ڈرائیور کے لیے غفلتوں کا باعث بنتے ہیں، جو کہ حادثات کی وجہ بن سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، حادثات 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو سکتے ہیں، اور مطمئن ہونا زندگی کی وجہ ہو سکتا ہے۔ غفلت کے اثرات اور اس سے نجات کی کیفیت: اگر ڈرائیور غفلت میں رہا تو وہ دیکھ سکتا ہے گاڑی کا کنٹرول کھونا، تصادم ہونا، توجہ کھونا۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ ان غفلتوں سے بچنے کے لیے یا انہیں کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ نکلنے سے پہلے اپنے راستے کی منصوبہ بندی کریں تاکہ آپ کو نیویگیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے یا نقشہ پڑھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ کو محفوظ رکھنے کے علاوہ یہ آپ کی مدد بھی کرے گا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ نے کہیں پہ مڑنا ہے، قبل از وقت اپنے ریڈیو، CD اور ایئر کنڈیشنر سسٹم کو سیٹ کر لیں۔ پیچیدہ یا جذباتی مکالمات میں مصروف نہ ہوں، یہ سڑک سے آپ کی توجہ دور لے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بحفاظت اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کی مدد کرتی ہیں۔